کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایسا ہوگا کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے ایک انصاف کرنے والے حکمران کی حیثیت سے۔ وہ آئیں گے اور آ کر صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی دنیا میں دوبارہ آمد پر نصارہ اور مسلمان سب متفق ہیں۔ دوسری جانب ایک مہدی یا آخر الزمان کی آمد اور ظہور کے اہل تشیع اور اہل سنت سب یقین رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں کی آمد اور ظہور کا زمانہ ایک ہی ہوگا، بلکہ مہدی کی پہچان بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ درخواست ہے کہ اس کی اصل تفصیل اور حقیقت پر روشنی ڈالیں۔ اہل تشیع تو مہدی کی پیدائش ہو چکنے پر یقین رکھتے ہیں اور امام غائب صدیوں سے مانتے ہیں۔ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ قرآن مجید کو آپ جائیے گھر میں پڑھ لیجئے، خالی ہے بالکل اس سے۔ یہی معاملہ حدیثوں کا ہے۔ حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کے آنے کا۔ قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، آثار بیان ہوئے اور بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور ابھی حدیث جبریل آپ نے دیکھی ہے، اس میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن کہیں ذکر نہیں ہے اس کا۔ بعض ضعیف روایتوں میں البتہ یہ ذکر آیا ہے، اور ان کی بھی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر اہل تشیع کی روایتیں ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہیں۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ عن ابن المسیب انہ سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض البال حتی لا یقبلہ احد۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایسا ہوگا کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے ایک انصاف کرنے والے حکمران کی حیثیت سے۔ وہ آئیں گے اور آ کر صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور لوگوں میں اس طرح مال عام ہو جائے گا کہ کوئی غریب اس کو قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اسی روایت کو ایک اور طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اس میں کچھ اضافے ہیں، اس کو بھی سن لیجئے۔ یہی ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا فیکسرن الصلیب ولیقتلن الخنزیر ولیضعن الجزیہ ولتترکن الکلاس فلا یسعى علیہ ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد۔ اس میں وہی بات بیان کی گئی ہے پہلے کہ خدا گواہ ہے کہ ابن مریم لازماً نازل ہوں گے، وہ ایک عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو لازماً توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے۔ ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ لوگوں کے جوان اونٹ پھر رہے ہوں گے اور کسی کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی، اور تم دیکھو گے کہ لوگوں کے دلوں سے کینہ اور کپٹ اور بغض اور حسد ختم ہو جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ لوگوں کو کہا جائے گا کہ وہ آ کے خیرات لے اور کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی بات کو ایک دوسرے طریقے میں پھر ایک اضافے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس میں صرف اتنا سا اضافہ ہے کہ وہ آئیں گے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تو اس وقت تمہارا امام تمہارے اندر ہی موجود ہوگا۔ اسی طرح کی بعض اور تعبیریں بھی اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے اختیار کی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ وہ کس طریقے سے تمہاری قیادت کریں گے، تو اس کا جواب دیا گیا ہے فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ، کہ وہ جو امامت کریں گے یا حکومت کریں گے یا نظم چلائیں گے تو وہ تمہارے پروردگار کی کتاب کے مطابق ہوگا اور تمہارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوگا۔ یہ ابو ہریرہ کی روایتیں ہیں۔ اسی باب میں ایک روایت ایک دوسرے صحابی سے بھی ہے اور اسی پر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ ہے، وہ اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ میری امت کے اندر سے ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر لوگوں سے لڑتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک ان کو دوسروں پر غلبہ دیے رکھے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر فینزل عیسی ابن مریم، پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے، فیکون امیرہم، تو مسلمانوں کا جو اس وقت حکمران ہوگا وہ ان سے کہے گا تعال صلی لنا، آپ آئیے، آپ نماز کی امامت کیجئے۔ فیقول، تو وہ جواب میں کہیں گے لا ان بعضکم علی بعض امراء، نہیں تم ہی لوگوں میں سے ایک دوسرے کو حکومت کرنی ہے، تکرمت اللہ حاضر الامہ، اس امت کے لیے یہی فضیلت کی بات ہے۔ یہ وہ تمام روایات ہیں جو مسلم میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول سے متعلق بیان ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اب ان روایات کا باب شروع ہو رہا ہے جس میں قیامت کے آثار کے بارے میں اور اسی طریقے سے بعض ایسے واقعات کے بارے میں جو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی نوعیت کے پیش آئے یا بعد میں آئے، یا آپ نے کوئی خواب دیکھا یا کوئی رویا ایسی ہوئی، اس کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ تو گویا ہم حدیث کے ایک ایسے باب میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس میں اب اس نوعیت کی باتیں جو عام طور پر مسلمانوں میں رائج بھی ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بار بار یہ بات آئی ہے کہ مسلمانوں کا امام ان کے اندر موجود ہوگا، تو بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں اسی امام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کو مسلمان عام طور پر امام مہدی کہتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ دیکھ لیجئے کہ امام مہدی کے بارے میں بھی گویا لوگوں کے خیال میں اس میں اشارہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک مہدی کا تعلق ہے اس میں تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید کے حد تک تو بالکل واضح ہے کہ کوئی کسی قسم کا اشارہ یا کوئی ذکر بھی موجود نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں سے موطا امام مالک سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں بھی کوئی ذکر اس نوعیت کا نہیں ملتا۔ بخاری نے بھی اس کی کوئی روایت نہیں لی، مسلم نے بھی اس کی کوئی روایت نہیں لی۔ البتہ تیسرے درجے کی جو بعض کتابیں حدیث کی ہیں ان میں بعض جگہوں پر یہ روایت آئی ہے، اور اس کا حال بھی یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک وہ بالکل ضعیف روایتیں ہیں، یعنی ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ حاکم کی مستدرک میں چند روایتیں ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن خود حاکم کے بارے میں تمام اہل علم جانتے ہیں کہ وہ خود تشیع کا ایک خاص مزاج اور ذوق رکھتے ہیں، اور ہمارے شیعہ حضرات کے ہاں تو مہدویت کا ایک مخصوص تصور موجود ہے، لہذا ان کی روایت بھی اس معاملے میں کوئی بہت قابل اعتنا نہیں ہو سکتی۔ یہ تو امام مہدی کے بارے میں روایات کی صورتحال ہے۔ جہاں تک سیدنا مسیح علیہ السلام کا تعلق ہے تو اس میں بھی یہ سمجھ لیجئے کہ مثبت یا منفی طور پر قرآن مجید نے بھی اس کو کہیں موضوع نہیں بنایا، کسی جگہ بھی موضوع نہیں بنایا۔ اس کے بعد سب سے پہلی جو حدیث کی کتاب ہے وہ موطا امام مالک ہے، یعنی امام مالک سب سے پہلے محدث ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ کتاب مرتب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا سینکڑوں لوگوں کو درس دیا، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے دین کا پورا خلاصہ بیان کیا۔ اس میں بھی نہ نزول مہدی کا کوئی ذکر ہے اور نہ کسی نوعیت کا کوئی ذکر سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ امام مالک شاید موطا میں اس طرح کی باتیں بیان ہی نہیں کر رہے بلکہ کچھ دوسری چیزیں انہوں نے جمع کی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ امام مالک نے موطا میں ایک باب باندھا ہے جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھا، تو اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ دجال اور مسیح دونوں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ روایت لے آئے ہیں تو اس کے ساتھ نزول مسیح کی روایت کیوں نہیں لائے؟ تو 1.5-2 صدی کے بعد پھر آ کر ہمیں روایتوں میں یہ ذکر ملنا شروع ہوتا ہے، اور بخاری نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ مسلم کی روایتیں میں نے آپ کو تمام سنا دی ہیں جتنی بھی اس معاملے میں بیان کی جاتی ہیں۔ ماننے کی حد تک تو ٹھیک ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام آئیں، سر آنکھوں پر تشریف لائیں، لیکن اگر ان کے آنے کو مان بھی لیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے دین میں جو ہمیں دیا گیا ہے وہ نہ کوئی تبدیلی کرنے کا حق رکھتے ہیں، نہ کوئی تغیر کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور نہ کسی نوعیت کا کوئی ایسا معاملہ کر سکتے ہیں کہ جس میں دین کی تصریحات موجود ہو اس کے خلاف ہو۔ اس میں روایت کے اندر بعض ایسی چیزیں بیان ہو گئی ہیں کہ جن چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں اچھی بات ہے اگر وہ عیسائیوں پر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ صلیب کوئی چیز نہیں ہے اور یہ معاملہ نہیں ہوا تھا اور توڑ دی جاتی ہے، تو مجھے اور آپ کو کوئی اعتراض اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ خنزیر کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے اگر اس کے معنی بھی یہ لے لیے جائے، ظاہر ہے کہ یہ تو وہ نہیں کریں گے کہ ایک ٹیم بھرتی کریں اور اس کے بعد سور مارنا شروع کر دیں۔ اس کی بھی یہی تعبیر زیادہ سے زیادہ ہوگی کہ یہ لوگ چونکہ سور کھاتے ہیں
تو اس سے ان کو روک دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کا کھانا حرام کیا ہوا ہے, اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس کے بعد یہ بیان کیا کہ یزل جزیہ, وہ جزیے کو ختم کر دیں گے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر تو یہ دین کا کوئی حکم ہے تو اس کو ختم ہونا نہیں چاہیے, اور اگر حکم نہیں ہے تو پھر ختم کرنے کا بھی کوئی نسبت نہیں ہونی چاہیے کسی حال میں بھی. اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. باقی اس کے بعد جہاں تک باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن کیا یہ واقعہ فی الواقع ہوگا, اس میں کچھ سوالات قرآن کی روشنی میں پیدا ہوتے ہیں. میں صرف وہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور قرآن مجید میں چونکہ یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہے تو ہر مسلمان کو اس پر غور کرنا چاہیے. قرآن کے 2 مقامات ہیں. ایک تو سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ جب ختم ہوتی ہے تو آپ میں سے ہر شخص سادہ ترجمہ بھی جا کے اس آخری حصے کا پڑھ سکتا ہے. اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مکالمہ نقل کیا ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو مسیح کے ساتھ, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات چیت کریں گے. وہ بات چیت قیامت کے دن کی ہے, اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیح سے یہ پوچھیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ان لوگوں کو, اپنے پیروکاروں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا کر پوجو. تو سیدنا مسیح علیہ السلام اس کا جواب یہ دیں گے کہ پروردگار, میں جب تک ان کے درمیان میں موجود تھا میں نے ان کو توحید کی تعلیم دی, صحیح بات ان کو بتائی. فلما توفیتنی, جب آپ نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا, کنت انت رقیب علیہم, اس کے بعد سے آپ نگران ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ کیا کرتے رہے ہیں, میں کچھ نہیں جانتا. یہ سیدنا مسیح کا مکالمہ ہے. اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ قیامت سے پہلے تشریف لا چکے ہیں اور یہ سب کچھ کر چکے ہیں تو ان کو پھر یہ جواب میں کہنا چاہیے تھا کہ پروردگار میں تو ابھی ان کی گوشمالی کر کے آ رہا ہوں, میرے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن اس کا کوئی اشارتاً بھی ذکر نہیں. اس کے بالکل برعکس وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے آپ نے مجھے اٹھا لیا اس وقت سے لے کے آج تک آپ ان کو نگران ہیں اور جانتے ہیں, میں ان کو کچھ نہیں جانتا کہ یہ کیا کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے. وہ میرے اوپر تو ذمہ داری میری زندگی کی تھی, اس کے بعد میں نہیں جانتا کیا ہوا. دوسرا مقام وہ ہے جو سورہ آل عمران میں ہے. سورہ آل عمران میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب سیدنا مسیح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اور ان کے علماء اور فقہا نے ان کا انکار کرنے کا فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اب میں نے آپ کو لے جانے کا فیصلہ کر لیا, یعنی معاملہ ختم ہو گیا. اس کے الفاظ یہ ہے کہ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. گویا سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایک اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر, اور یہ بتایا ہے کہ اس وقت اعلان کیا گیا, اس وقت آپ کو یہ بات کہی گئی جبکہ آپ کی قوم نے آپ کا انکار کر دیا اور اس کے بعد آپ رخصت ہونے والے تھے. تو اس کے الفاظ یہ ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا, پھر میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا, میں ان کافروں کی نجاست سے تجھے بالکل پاک کر دوں گا, اور میں قیامت کے دن تک تیرے ماننے والوں کو تیرے نہ ماننے والوں پر غلبہ دیے رکھوں گا. اب اس میں الفاظ یہ ہے کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. گویا سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں قیامت کے دن تک کا پورا پروگرام بیان کیا گیا ہے. تو وہاں پر بھی ایک عاقل آدمی یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہونا چاہیے تھا کہ پھر میں تجھے قیامت سے پہلے نازل بھی کروں گا, لیکن اس طرح کی کوئی بات بھی وہاں نہیں کہی گئی. تو یہ سوالات ہیں جو اس کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں. اس وجہ سے اگر کوئی آدمی اس پر غور کر کے یہ رائے قائم کرے کہ یہ روایات قرآن مجید قبول نہیں کرتا, یعنی قرآن مجید کی اشارات قبول نہیں کرتے, تو شاید اس کی بات بے وزن نہیں ہوگی. بس اتنی بات مجھے اس کے بارے میں عرض کرنی تھی, باقی فیصلہ آپ لوگ کیجئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کافی لوگوں میں قصے کہانیاں یا جو بھی ہیں وہ ہیں کہ آیا وہ کس حیثیت میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے, اور کیا ان کا دوبارہ دور بھی آئے گا, اور اس سلسلے میں ذرا وضاحت کر دیں. عام طور پر جو بات لوگ مانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا. بعض روایات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جس میں امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا, اور پھر جب وہ آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے, صلیب کو توڑ دیں گے. عمومی عقیدہ یہی ہے. اس سے متعلق چند باتیں آپ جان لیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے, بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے اباح کرتے ہیں. وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی وفات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. قرآن مجید نے پوری بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انی متوفی کا ورافعک الیہ,
کہ میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا. اب ظاہر ہے کہ وفات کے بعد اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا کہ الفاظ ان کے جسمی کے لیے ہو سکتے ہیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہود نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی توہین کریں گے. تو بظاہر جو کچھ بائبل سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جب یہودا اسکریوطی نے ان کی نشاندہی کی کہ وہ کوہ زیتون میں کہاں بیٹھے ہوئے اس وقت، اور ان کو پکڑنے کے لیے ہجوم ان پر حملہ آور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ سزا دی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو تو فرشتے لے گئے، لیکن اس کی شبیہ بالکل سیدنا مسیح علیہ السلام کی سی ہو گئی. اسی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ولیکن شبہ لہم، ان کو تو یہی خیال ہوا کہ انہوں نے مسیح کو معاذ اللہ پھانسی پر چڑھا دیا ہے، لیکن قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ صلیب کیا. تو اس وجہ سے جب قرآن نے متوفیقہ کے بعد یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عام قانون کے مطابق کسی اور کو تو انہیں ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے ان کو وفات دی اور اس کے بعد ان کو اٹھا لے گئے. اب فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی اس بات کو ایسے نہیں مانتا، تو تب بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بات وہ مان رہا ہے کہ زندہ اٹھا لیے گئے، اس کے لیے بھی کوئی صراحت قرآن مجید میں موجود نہیں، خالی ہے قرآن اس سے بالکل. اچھا، بالکل یہی معاملہ حدیث کا، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے جس میں اس طرح کی کوئی صراحت کی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو. حدیث کے پورے ذخیرے کو آپ دیکھ ڈالیے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. رہ گیا ان کا دوبارہ آنا، تو دوبارہ آنے کے بارے میں بھی قرآن مجید کو یہ معلوم ہے کہ بالکل خالی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کا نام لے کر ان کے بارے میں اپنا پورا پروگرام بتا رہے ہیں. ان کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے. وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کہ جن کو خدا نے عظیم الشان معجزات دیے، بن باپ کے پیدا کیا، بنی اسرائیل کے لیے وہ خدا کی آخری حجت بن گئے، اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا. معمولی شخصیت نہیں ہے وہ. تو ان کا پورا پروگرام بتایا ہے کہ جب انہوں نے اتمام حجت کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیک، میں تمہیں وفات دوں گا، برافیوں کا الیہ، اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا، ومطہروں کا من الذین کفروا، ان کافروں سے تجھے بالکل الگ کر لوں گا، ہاتھ نہیں لگا سکیں گے تمہیں، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھا سکے. پھر وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے تیرے ان منکروں پر غلبہ عطا کر دوں گا. ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں یہ قیامت تک کا پروگرام ہے. اس میں کیا بعید تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر تمہیں نازل کروں گا، نہیں فرمایا، خالی ہے قرآن مجید اس سے بالکل. اچھا، پھر حدیث میں ہمارے لیے جو سب سے پہلی کتاب حدیث کی ہے وہ امام مالک کی موطا ہے. پہلی حدیث کی کتاب وہ ہے. آپ موطا کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، کہیں اس میں شائبہ بھی نہیں، کوئی ذکر نہیں بالکل. حد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ امام مالک نے اس موضوع کو چھوڑ دیا ہو. اول تو یہ موضوع ہے ہی بہت اہم، چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ مزید یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو قرآن کی یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کا پروگرام بیان کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. ایسے ہی موطا میں امام مالک ایک روایت لائے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں آپ نے دجال کو اور مسیح کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. اب ظاہر ہے کہ یہ خواب یا رویا، اس کو تو امام مالک نے بیان کر دیا. یہ بہترین موقع تھا نا کہ وہاں وہ یہ روایت بھی بیان کرتے. تو موطا بھی بالکل خالی ہے. اس کے بعد کی حدیث کی کتابوں میں البتہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر آنا شروع ہوا ہے، اور پھر بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ان کتابوں میں ہے جو بعد کے زمانے میں مرتب کی گئی ہے. کوئی شخص چاہے تو ان کی بنیاد پر یہ مان لے، لیکن پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام ہے سورہ مائدہ میں جو اس کی اجازت نہیں دیتا. سورہ مائدہ میں حضرت مسیح کے ساتھ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا مکالمہ نقل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قیامت میں مسیح سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو وہ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ پروردگار جب تک میں ان کے اندر رہا میں نے ان کو توحید کی دعوت دی. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد سے اب تک آپ ان کے نگران ہیں، میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے. ان الفاظ کو آپ خود سوچئے کہ یہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ابھی 2 دن پہلے ان کی گوشمالی کر کے آیا ہوں، ان کو بتا کے آیا ہوں، سلیب توڑ کے آیا ہوں، جزیہ ختم کر کے آیا ہوں،
یہ کہنا چاہیے تھا نا ان کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کی روشنی میں آپ خود جائزہ لے لیجیے صورتحال کیا ہے. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عام نقطہ نظر زیادہ قوی ہے، بسم اللہ مانتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر آپ ان تصریحات کی روشنی میں وہ رائے قائم کریں جو میرا اس معاملے میں رجحان ہے، تو امید ہے کہ غور و خوض کے کچھ اور سامان بھی کھلیں گے آپ کے.